बोला यार Aia. Ya chú. Cái này mình sao? Mẹ. Nè gấu gì?很多家长的家呀，很多家是你是Labdo besar. सुनाने जाऊं
مراد ملتی ہے مشکل کشا کی چوکھٹ پر، مراد ملتی ہے مشکل کشا کی چوکھٹ پر، حسن حسین کا صدقہ نبھانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، یہ آرزو ہے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، یہ آرزو ہے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، حسن حسین کا صدقہ میں بانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، میں جا رہا ہوں علی سے ملنے، یہی تمنا زندگی ہے، میں جا رہا ہوں علی سے ملنے، یہی تمنا زندگی ہے، عشق ہے درکی ہے بدولت، ہے درکی ہے بدولت، میری یاد جو روشنی ہے، میں جا رہا ہوں، یہ وقت آخر ہے کہ اٹھائے ہاتھوں پہ جام کوسے، یہ وقت آخر ہے کہ اٹھائے ہاتھوں پہ جام کوسے، میرے سرانے علی کھڑے ہیں، میرے سرانے علی کھڑے ہیں، عجب نظام یہ چاشنی ہے، میں جا رہا ہوں ڈرا نہیں ہوں، میں اس لیے مطمئن کھڑا ہوں، بھی محفل سے جا رہا ہوں، گھر بھی محفل سے جی ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں علی سے ملنے، پیام سب کو میرا سنانا، نہ تم کبھی حق سے دور جانا، جنہوں نے چھوڑا علی کا دامن، جنہوں نے چھوڑا علی کا دامن، انہی کی راہوں میں تیرگی ہے،
جا رہا ہوں علی سے کتنی ویران ہو گئی آنکھیں کچھ زمین پر نظر نہیں آتا آ کے عباس تھام لو اب تو مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا اتنی ویران ہو گئی آنکھیں کچھ زمین پر نظر نہیں آتا آ کے عباس تھام لو اب تو مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا تیرے مظلوم بھائی کو غازی تیرے مظلوم بھائی کو غازی کوئی منظر نظر نہیں آتا کتنی ویرانی ہو گئی آنکھیں کچھ زمین پر نظر نہیں آتا آ کے عباس تھام لو اب تو مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا مجھ سے پہلے ہی اس کے لاشے پر بہن زینب نہ رونے آ جائے مجھ سے پہلے ہی اس کے لاشے پر بہن زینب نہ رونے آ جائے تیرے جانے کے بعد ہے کیسا وقت آیا حسین پر ہائے آج عباس تو اگر ہوتا آج عباس تو اگر ہوتا تو یہ محشر نظر نہیں آتا کتنی ویران ہو گئی آنکھیں کچھ زمین پر نظر نہیں آتا آ کے عباس تھام لو اب تو مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا جس کی صورت مصطفیٰ جیسی اس پہ گھوڑے چلائے جاتے ہیں جس کی صورت ہے مصطفیٰ جیسی اس پہ گھوڑے چلائے جاتے ہیں آج ہنس کے مجھے رلاتے ہیں وہ تو اکبر شام والوں کو وہ تو اکبر شام والا آگے عباس تھام لو اب تو مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحية والإكرام حضرت رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے گانچے کے سفر میں خاتم الانبیاء کا سایہ ان کی عنایت اور اہل بیت کی عنایت لمحہ بلمحہ ہمارے سروں پر رہے اور آج ہم اختتامی سفر پر عارف باللہ عالم باعمل استاد محترم علامہ حافظ نوری کی قبر پر ہم پہنچ گئے۔ اس سفر میں ہماری رہنمائی حضرت رسول خدا اہل البیت علیہ السلام خصوصاً قمر بنی ہاشم عباس نے ہر جگہ ہماری حمایت کی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ چھوڑبت میں رات 8 بجے علم روڈ پہ آئے اور ہم نے جب عباس کا علم دیکھا وہاں پہ توسل کیا، ہمیں یقین ہوا کہ اس سفر میں تمام عاشقان اہل بیت کے دلوں میں محبت ہے۔ بارڈر تک میں نے دیکھا کوئی ایسا دل نہیں دیکھا جس میں علی کی ولایت نہ ہو، جس میں عباس کی محبت نہ ہو، چاہے وہ صوفیائی ہو یا نوربخشی صوفائی ہو یا امامی ہو، بلکہ اہل سنت کے تمام اہل حدیث سب اہل بیت کے نام لے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں نور ہے۔ اس سفر میں حضرت ابوالفضل العباس کی عنایت شامل حال، بلا فرق مذہب و مسلک ہم نے دیکھا پورے خطے میں ایک ہی نعرہ ہے، وہ نعرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے۔ چھنوں کے قریب پہنچا تو ہمارے جوانوں نے قبر بنی ہاشم عباس کے علم کی ہم نے زیارت کی، قدیم ترین علم جس کا ہم نے زیارت کیا تو ہمیں یقین ہوا ابتدا میں عباس، اوسط میں عباس، انتہا میں عباس۔ مجھے یاد آیا اس عالم دین کا وہ عظیم جملہ کہا، خدا نے اپنے رحمت کا دروازہ ابا عبداللہ الحسین کو قرار دیا ہے، یعنی رحمت خدا وہاں نازل ہوگی جہاں حسین کا دروازہ ہو، اور حسین نے اپنا دروازہ قمر بنی ہاشم عباس کو قرار دیا۔ آج یقیناً علامہ حافظ نوری کی روح میری اس گفتگو سے خوش ہوں گے، اور ہم آپ شاید نہیں جانتے ایک ایسا قبر ہے یہاں پر، مجھے یقین ہے فرشتوں کے رفت آمد اس قبر پر ہو رہے ہیں، اور اہل چھنوں بے خبر ہے، ہم بے خبر ہیں۔ میرے استاد محترم، میں نے 10 سال ان سے تعلیم حاصل کیا، کل قرآن کا تفسیر ان سے حاصل کیا۔ یہ رات کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور مسجد جمگران تک 2 سال قم سے مسجد جمگران تک پیدل جاتے تھے، اور حضرت آیت اللہ جوادی آملی سے 15 سال کسب عرفان کیا۔ مجھے جب یہ زندہ تھے تو یقین تھا ان کی ملاقاتیں امام مہدی سے ہوتی ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو یقین ہے یہ انہی کا مہمان ہے۔ اس عالم دین یقیناً یہ ہمارا بھی امتحان ہے، اتنے دور ان کا قبر ہے، ہم اگر ہر لمحہ جس طرح مجھے آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا قم میں ایسی ہستیاں دفن ہیں حضرت معصومہ کے علاوہ، حضرت زکریا ابن آدم کے بارے میں جو 3 اماموں کے سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت زکریا ابن آدم اگر چین ہوتے اور لوگ اگر چین بھی ملنا چاہتے تو ان کا حق ادا نہ کرتے، آغا حافظ نوری کی اگر زیارت کے لیے سال میں 10 دفعہ بھی آ جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ یہ معاشرے کے ولی کی نعمت، معاشرے کے لیے عظیم نعمت ہے۔ شاید جو اس وقت انقلاب آ رہا ہے ان کی روح کی قیادت ہے۔ میرے نظر میں ایک عارف باللہ شخصیت، ایک عالم دین، اس لیے میری کوشش ہوگی حافظ نوری کے نام پر جو کام ہوگا وہ سارے کام انشاءاللہ میں ان کی قبر سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے کام آہستہ بھی ہو جائے لیکن تکمیل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت صلوات دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد زندہ ہے نوری، زندہ ہے، زندہ ہے نوری، زندہ ہے، زندہ ہے نوری، زندہ ہے، اعجاز کی شکل میں، زندہ ہے، اعجاز کی شکل میں، زندہ ہے، اعجاز کی شکل میں، زندہ ہے۔ اور آج مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے جو آغا حافظ نوری کی ہم ٹیم تھے، ہم اکٹھا سفر کر کے آئے۔ نثار آغا میرے ساتھ ہے، ظہیر میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کاچ اعجاز میرے ساتھ ہے، فرمان میرے ساتھ ہے۔ ہم وہ ٹیم تھے جو آغا حافظ نوری کے ساتھ خبروں کے پہاڑوں پر، خبروں کے وادیوں میں ہم تبلیغ کرنے ساتھ چلتے تھے۔ آج میرے سفر میں میرے ان دوستوں کا آنے سے مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی روح خوش ہوئی ہے۔ یہ وہی ٹیم تھے جو آج بھی میرے ساتھ چھوربٹ تک سفر میں ساتھ ہے، اور بھی نام اگر بول گیا بعض بھی ساتھ تک سارے ظاہر کر لیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ان کے والد گرامی کو یہاں پر تہنیت بھی پیش کرتا ہوں، تسلیت بھی پیش کرتا ہوں
آغا حافظ نوری جیسی شخصیت آپ کو پیدا ہوئے، آپ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرزند آپ کو عنایت کیا، شاید ان کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ بیٹا کتنا عظیم ہے۔ بے شک علم نہیں ہوتے، کبھی باپ کو نہیں پتا ہوتا بیٹا کتنا عظیم ہوتا ہے، کبھی بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا باپ کتنا عظیم ہے۔ دوسرا ان کے سسر اور ان کے فضل بھائی جو ان کے جو ہے ان کے جی کزن ہے، اور ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے فرزندوں کو میں یہیں سے میڈیا کے ذریعے جو باہر پیغام دیتا ہوں، آج جو ہے آپ لوگ حافظ نوری کے مشن کو زندہ رکھنے میں کردار ادا کریں۔ اولاد صالح وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے کردار کو آگے بڑھائے۔ حافظ نوری ویلفیئر ٹرسٹ جو بنا ہے، اس کے لیے میں ابھی 5 لاکھ روپیہ نقد ابھی دے رہا ہوں، 2 لاکھ پہلے میں نے بھیجا تھا۔ حافظ نوری کے والد گرامی کے لیے یہ ٹرسٹ کا پہلا قسط ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو ہے ادھر آپ کا جو مشترکہ سنو کے عوام کا جو مشترکہ ایک جو ہے درخواست ہے، صلوات بجے محمد اللہم صلی علی محمد سے کیسے گا ابھی جو ٹرسٹ کے ذریعے وہ کام کرے گا، یہ کون سا عوام کا خط ابھی ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے پہلے تو یہ اعلان کرتا ہوں، جتنے بھی آپ لوگوں نے درخواست دیا ہے سنو میں، جتنے درخواستیں میں بھول گیا تھا، میرے ساتھ ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب کھڑے ہیں پیچھے، اور اتنے 2 دن سے میرے ساتھ ہر جگہ محنت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عنایت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ نذر عباس کاظمی جو زحمت اٹھا رہے ہیں، محنت اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور آپ غریب عوام کے درد مندانہ طریقے سے آگے آ رہا ہے۔ بہت سارے خطوط میں نے ان کو دیا ہے، انشاءاللہ ان کے ذریعے حل ہوگا۔ یہاں پر میں فضل بھائی کے آپ کی جتنے درخواستیں ہیں سب کو رسپونس ملے گا۔ اگر ایک دن میں نہ ملے تو ناراض نہ ہونا، ہم فون کریں گے، رسپونس ملے گا انشاءاللہ۔ جتنے درخواستیں ہیں فضل بھائی کے پاس جمع کریں۔ اور میرے ساتھ شکر بھائی ہے، شکر بھائی اپنے علاقے کا وہ سیاسی اہم رکن ہے، لیکن یہاں پر علماء کی قیادت میں سیکیورٹی گارڈ بن کر آگے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کامیابی نصیب فرمائے، عباس کاظمی کو، ایڈوکیٹ صاحب کو، شکر بھائی کو۔ اور میں اس علاقے کی پانی کے لیے 5 لاکھ روپیہ فضل کے حوالہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا قسط انشاءاللہ اس کے بعد میں اعلان کروں گا انشاءاللہ اس علاقے کے پانی، تاکہ حافظ نوری صاحب کی روح خوش ہو جائیں۔ جہاں تک ابھی ہم نے کھیلا، کیونکہ ہم نے تحقیق نہیں کیا اس لیے کتنا خرچہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کے اس خط کے لیے جو آپ کے پورا بادشاہ، صوفیہ، شیعہ اور سب نے جو ہے درخواست مشترکہ لکھا ہے، اس لیے پہلے 5 لاکھ، اس کے بعد جتنا خرچہ ہوگا اور ہم دے سکیں گے آگے ہم تعاون کریں گے۔ صلی علی محمد اور خبروں میں نے ہمارے اپنے خاندان کے ایک مسجد ہے کمیونٹی سینٹر، وہاں پہ ایک ہال بنانے کا اعلان کیا ہے جو علامہ حافظ نوری صاحب کے نام پر ہے۔ صلی علی محمد آپ سب کا شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آرڈر کے قریب ہے، دشمن کو پتہ ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔
لا شوف رجاله شوف هابيو لا رجاله هانجو رجاله عندي ذرا عاصي خالدين لمي خالدين خالدين جنب آغاز سینوں سے خپلی کی طرف روانہ ہمارے 1.5 لاکھ روپے کر رہے ہیں